دماغ میں یہ حضرت عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر یہودی بڑے جادوگر تھے اور آج بھی ہے، اور ان کی نسلوں میں جادوگری برابر چلی آ رہی ہے برابر۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے وہ معجزات یہ جادو سے ملتے جلتے معجزات تھے۔ جو جیسا ماحول ہو وہ ماحول کے اعتبار سے اللہ پاک نبوت کی دلیلیں، جس کو معجزہ کہہ دے، معجزہ کا مطلب ایسا کام کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہ کر سکے، اور اس کام نے دنیا کے انسانوں کو عاجز بنا دیا، کوئی ایسا نہ لا سکے، اس کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ یہ دیکھ کر کے وہ ایمان قبول کر لیتے کہ یہ کوئی اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، ایسی بات تو دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا چرچا تھا، وہ رسیاں ڈالتے، ڈنڈے ڈالتے، سانپ بنا دیتے۔ یہ بہت لمبی بحث ہے، اس میں اگر آپ جائیں گے تو یہ جو مناظرہ مقابلہ ہوا تھا، اب اس میں وہ رسیاں ڈالی اور پھر چلنے لگی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے، ظالموں نے کیا تھا کیا کہ ان کے ڈنڈوں اور رسیوں میں انہوں نے پارے فٹ کر رکھے تھے، اور وہ پاروں کی پاور یہ تھا، اس میں صلاحیت کہ جتنی گرمی میں اس کو ڈالا جائے اور وہ گرم ہو تو وہ پارے یوں ہلتے، پارے ہلتے۔ اب یہ جادوگروں کا ہزاروں کا مجمع تھا، انہوں نے رسیاں اور ڈنڈے ڈالے، جادو کے زور سے لوگوں کو سانپ دکھلائے اور وہ ہلنے لگے تو سچ مچ سانپ نظر آنے لگے۔ جادوگر ایسا نہیں کر سکتا، جادوگر چیز کو بدل نہیں سکتا، بوجھ رہے گی لیکن آنکھوں کو دھوکہ دے گا، آنکھوں کو دھوکہ دے گا۔ آپ 40 دن مشق کرے تو 40 دنوں میں آپ بھی نظر بندی والا عمل سیکھ سکتے ہیں۔ 40 دن پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی نظر بندی، جس کو جو دکھانا ہو، اور کاغذ لے کر آپ نوٹ دکھا دو، اس کو نوٹ نظر آئے گا۔ یہ محنت کرنے سے سب حاصل ہوتا، لیکن یہ سب ہلنے لگا تو سچ مچ سانپ ہو گیا ایسا سمجھ میں آنے لگا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے کہ یہ جادوگروں نے یہ کام کیا، سانپ بنا دیا، تو دل میں ذرا خوف پیدا ہو گیا، تو اللہ کو کہنا پڑا لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، ڈریے نہیں، میں ان ڈنڈوں کو اس کی اصلی پوزیشن میں ابھی لے آتا ہوں، آپ اپنا ڈنڈا ڈالیے۔ تو ڈنڈا ڈالا، سانپ بنا، اور ان سارے بناوٹی سانپوں کو اس نے کھا لیا تو سچ مچ سانپ بن گیا۔ اور سچ مچ سانپ بنانا آج تک کوئی جادوگر کا کام نہیں ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں کچھ اور ہے، اسی کا نام ہے معجزہ، اسی کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے برابر جادوگری کا فن چلا آ رہا تھا، اور یہودیوں میں آج تک ہے جادوگر، آج بھی وہ برابر جادو کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں 5 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے یہودی، پوری دنیا میں۔ اسرائیل کا تھوڑا سا حصہ وہاں پر ہے، اور ایران میں ایک جگہ ہے اصفہان، وہ اصفہان میں ایک بڑی تعداد میں یہودی رہتے، اور پوری دنیا میں کوئی یکا دکا آپ کو ملے گا۔ یہ 2 جگہ پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دجال کا تذکرہ فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ بحیرہ عرب سے نکلے گا، اشارہ فرمایا۔ پھر آپ نے کہا نانا بحیرہ روم سے نکلے گا، پھر آپ نے اس کو دونوں کو ختم کر کے کہا، آپ نے کہا مشرق کی طرف سے نکلے گا، اور مشرق کی طرف سے تاکید دے کر بیان فرمایا۔ اور مدینہ پاک سے مشرق کا علاقہ ایران، عراق، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کا بنتا، لہذا وہاں سے نکلے گا۔ تو وہ دجال اصفہان کے علاقے سے، حدیث پاک میں ہے کہ 70,000 ہتھیاروں سے لیس اصفہان کے یہودی دجال کو ساتھ دیں گے۔ اب دجال جہاں سے نکلنے والا، آج کی بات کر رہا ہوں میں، جہاں سے نکلنے والا وہاں پر باقاعدہ ڈیکوریشن کے ساتھ میں کسی بڑے اللہ والے کو آنا ہو تو کیسا انتظام کیا جاتا، ایسے پورے انتظام کے ساتھ میں وہاں پر عمارت بنا دی گئی، اور روزانہ صبح شام یہودیوں کی جماعت آج بھی اور کل بھی پرسوں بھی اور روزانہ
وہ جاتے استقبال کے لیے کہ آج آئے گا کہ کل آئے گا، روزانہ استقبال کے لیے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جس گدھے پر سوار ہو کر آئے گا اس کے 2 کانوں کے درمیان میں 70 ذراع 70 گز کا فاصلہ ہوگا۔ 70 گز، 1 گز اتنا ہوتا ہے، 70 گز کا فاصلہ۔ لیکن اس سے مراد ہوائی جہاز ہے، اور ان لوگوں نے ہوائی جہاز ایسا بنا دیا اور بنا کر اس میں ابھی ایندھن برابر وہ کھا رہا اور سیل لگا کر اسٹارٹ کر کے رکھا ہوا ہے، اور کوئی اس میں بیٹھتا نہیں۔ جیسے ان کے حضرت آئیں گے دجال ملعون، لہذا اسی کانیے کو اس میں سیدھا بٹھایا جائے گا، اور اس کے لیے بنا کے رکھا ہے ابھی، اور وہاں تیار ہے، اسٹارٹ سیل لگانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اتنے قریبی بارڈر پر ہم چل رہے ہیں، اتنے قریبی بارڈر پر ہمارا تمہارا ابھی جو زندگی گزر رہی۔ تو وہ اصفہان کے یہودی بڑے جادوگر تھے، بڑے جادوگر۔ انہوں نے مدینہ پاک میں یہودیوں کی آبادی تھی اور بڑے بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورہ حدیبیہ کے بعد ان یہودیوں پر بلو آپریشن کرنا شروع کیا اور ایک ایک قبیلے کو اپنے کنٹرول میں لینا شروع کیا، اور اس قبیلوں والوں نے یہاں یہ جادو کر دیا، اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ جو مہاجرین آئے اور یہ مسلمان، ان کے گھروں میں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا۔ یہ بات مشہور تھی۔ اس دوران میں حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، لہذا ان کا جادو والی بات غلط ہو گئی، فیل ہو گئی۔ تو مدینہ والوں نے جشن منایا کہ وہ بات غلط تھی۔ یہ پہلا عبداللہ بن زبیر جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی سالی اسما، جنہوں نے 101 سال کی عمر پائی، اسما بنت ابو بکر کے یہ صاحبزادے حضرت عبداللہ، لہذا یہ حضرت عبداللہ کو اس نے حرم مکی میں شہید کر دیا۔ یہ حجاج بن یوسف نے، اتنا بڑا ظالم تھا، اس نے ایک جیل بنا رکھی تھی، اور عجیب سی اس کی جیل تھی کہ اس نے 4 دیواریں بڑی بڑی وہاں پر بنا رکھی تھی، اور کوئی مجرم پکڑا جاتا تو اس کو اس میں ڈال دیتا۔ اس پر کوئی چھت نہیں، خالی دیواریں جنگل میں، گرمی میں پڑی رہو وہاں، سردی میں بھی اور بارش میں بھی، اور ڈالا اس کے بعد کبھی دیکھتا بھی نہیں تھا۔ وہ جیل کا ایک کنارہ اچانک ٹوٹا، تو اس میں جو قیدی تھے، اور ایسے قیدی جن کا کوئی گناہ نہیں تھا، بے قصور قیدی جو بھاگ کر کے بچنے میں اور بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، وہ 50,000 کا مجمع تھا، جو بے قصور مجمع تھا، اور وہ دیوار ٹوٹی تو ایک دم سے وہ نکل بھاگے۔ پھر وہ مدینہ گیا، اور مدینہ میں اس نے کوہرام مچا دیا، ایسا عجیب ہنگامہ کر دیا کہ پورا مدینہ کالا ہو گیا، دین میں اندھیرا نظر آنے لگا۔ 3 دن ایسے کالے دن گزرے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، 3 دن ایسے گزرے کہ اس میں نہ اذان پڑھنے والا کوئی تھا، نہ نماز پڑھانے والا کوئی تھا، یہ حجاج کی وجہ سے 3 دن۔ لیکن ان 3 دنوں میں سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تھے، اور یہ ہنگامہ شروع ہو گیا، تو سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں لاک ہو گئے، کون ہمت کرنا باہر نکلے۔ وہ بڑے اسلحہ طاقت فوج اور بڑے لشکر کے ساتھ آیا ہوا تھا، لہذا اب یہ مسجد نبوی میں اکیلے رہ گئے۔ وہ کہتے 3 دن میں رہا، 3 دنوں میں میں نے ایک عجیب کرامت اور معجزہ دیکھا۔ اب مجھے کیسے پتا چلے نماز کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا، میں اکیلا؟ تو روزے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نماز کا وقت ہوتا تو ایک دھیمی سی سور نکل دی، آواز نکل دی، جس سے میں سمجھتا کہ نماز کا وقت ہو گیا، تو میں دبے آواز میں اذان پڑھتا، تکبیر پڑھتا، اور میں نماز پڑھا تھا، اور میرے سوا دوسرا کوئی نمازی نہیں تھا۔ یہ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ، لوگوں نے کہا کہ یہ تعلیم میں سب سے بڑا ہے، کسی نے کہا حسن بصری بڑا ہے، اور کسی نے کہا محمد بن سیرین، جو میں نے کہا باندی کے بچے تھے، لیکن تعبیر کا فن اللہ پاک نے ایسا کیا تھا کہ صحابہ ان سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھا کرتے تھے۔ یہ محمد بن سیرین بہت کم بولنے والے، زبردست اللہ پاک نے ان کو علم دیا تھا محمد بن سیرین کو، یہ فن تعبیر خواب۔ ایک صاحب آ گئے
اور آ کر کے کہنے لگے ایسا خواب دیکھا میں نے، میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، سمجھنا، میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، پیالہ میرے ہاتھ سے گر گیا، دودھ ایسا کا ایسا رہ گیا میرے ہاتھ میں۔ تو پھر کہا سچا خواب دیکھا؟ سچ آپ نے کہا ہاں۔ تو پھر کہا تمہاری بیوی امید سے ہے، یعنی حمل سے ہے، تمہاری بیوی بچہ جنے گی، بچہ بچ جائے گا، بیوی مر جائے گی، یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ زیادہ تعبیر دی اور ایسا ہی ہو گیا۔ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میں انڈا ہاتھ میں لے کر پھوڑتا اور اس میں سے زردی کو گولے کو ڈال دیتا اور سفیدی لے لیتا ہوں۔ اوریجنل چیز تو زردی ہے نا، گولا میں گولا ڈال دیتا اور سفیدی لے لیتا۔ حضرت نے اس سے پوچھا کہ سچ ایسا خواب دیکھا؟ ہاں ایسا ایک دن نہیں 3 دن سے دیکھتا ہوں۔ ارے پکی بات دیکھتا ہے؟ ہاں پکی بات، میں نے ایسا خواب 3 دنوں سے۔ حضرت نے فرمایا پکڑو یہ کفن چور ہے، پکڑو یہ دیکھو خواب کیا ہے، تعبیر کیا۔ اس لیے حدیث پاک میں کہا گیا خواب کو بڑے حبیب یا لبیب، جو تمہارے سے محبت کرنے والا، بڑا نازک مسئلہ ہے۔ خواب کو لوگوں نے بہت معمولی سمجھ لیا، نازک، الا رجلی طائر، پرندے کے پاؤں پر کوئی پر ڈال دیا جائے کتنی دیر ٹکے گا، وہ جیسے ہلا کہ وہ گر جائے گا، اتنا نازک مسئلہ ہے خواب کا۔ اور لوگ کہتے ہیں خواب، یہ خواب دیکھا، تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ اگر برا خواب دیکھا، حدیث میں کہا کہ ایک صحابی آ گئے اور کہا آقا آج تو میں نے عجیب خواب دیکھا کہ کوئی آ کر کے میرا گلا کاٹ رہا ہے۔ کبھی ایسا بھی خواب کوئی پیچھے پڑا ہوا ہے، بھاگے جا رہے ہیں اور پھر اچانک سے کوئی گھڑا آیا تو اس میں گرے تو اچانک بستر پر ہاتھ لگا کر کے جھٹکا دے کر کے آنکھ کھل جاتی۔ یہ ہے تحویل شیطانی، شیطان ڈراتا ہے۔ آپ نے یہی فرمایا جب مسکرائے اور فرمایا شیطان تمہارے سروں کے ساتھ جب کھیلا کرے، شیطان تمہارے سروں کے ساتھ جب کھیلا کرے تو یہ باتیں بیان نہ کرو، اور اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دو۔ تھتکارنے کا مطلب تھو تھو تھو، تھوک نکالنا نہیں، اس کو الگ کہتے ہیں، اس کا معنی الگ، تھتکارنا، تھو تھو تھو، یہ تھوک نہ نکلے اس انداز سے، نفرت سے تھتکارو اور کروٹ بدل کر کے سو جاؤ، تو یہ خواب تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ تو یہ محمد ایک صاحب آ گئے اور کہا کہ میں بیت اللہ شریف کے اوپر چڑھ گیا اور بیت اللہ شریف پر چڑھ کر کے میں اذان دے رہا ہوں۔ کتنا اچھا خواب ہے، کتنا اچھا خواب ہے، بیت اللہ شریف پر اور وہاں اذان پڑھنے کا موقع چانس ملے، کتنا اچھا۔ حضرت نے جواب دیا کہ بھائی سچا تو نے دیکھا؟ ہاں۔ توبہ استغفار کرو، تمہارے کفر پر مرنے کا خطرہ ہے، یہ خواب کی تعبیر، توبہ استغفار کرو۔ اس لیے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کبھی کوئی خواب ایسا اچھا نظر آتا لیکن اس کی تعبیر ہم نہیں جانتے، اس لیے اللہ سے یہ مانگا کرو کوئی خواب دیکھ لے تو اگر خیر ہے تو اللہ نصیب فرما، شر برائی ہے تو مجھے اس سے بچا لے، بس یہی طریقہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ آقا نے کہا حل رعا منکم رؤیا، میں دوسری پٹری پر چلا گیا، حرج تو نہیں ہے نا حسین پور والوں؟ یوں تو علماء کو بھی میں اکثر جگہ کہتا ہوں کہ علماء ہے، معاف کر دینا، میری جماعت کے میرے کشتی کے سوال ہیں، لیکن ان کو جو پوچھا جائے کچھ جواب نہیں ہے، ایسا مطالعہ ہمارا رہتا ہے، کچھ ہمارے پاس علم نہیں، ضرورت ہے ابھی میں کہہ رہا ہوں، جو باتیں اگر مجھے اور موقع ہوتا تو میں آپ کو دجال کو بھی بتاتا، مہدی کو بھی بتاتا، عیسیٰ کے واقعات کو بھی بتاتا، یہ نزول عیسیٰ، خروج دجال، ظہور مہدی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں میں سب سے بڑی سنت دجال کا تذکرہ ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ سارے نبیوں نے دجال سے ڈرایا اور میں بھی ڈراتا ہوں، تو سارے نبیوں کی مشترکہ سنت ہے اور آج اس کی ضرورت ہے۔ یہی حالات میں ہم چل رہے ہیں، دجالی ماحول میں چل رہے ہیں۔ اس سے پہلے مسند امام احمد ابن حنبل میں ہے، ایک حدیث کی کتاب ہے مسند امام احمد ابن حنبل، تقریباً 50 جلدوں کے قریب ہمارے تعلق چھاپی میں اس کی صرف 6 جلدیں ہیں، تو وہ 50 جلدوں کے قریب 45 یا 46 جلدوں میں ہے کہ دجال سے پہلے
27 दज्जाल निकलने वाले, 27 जो इसके रास्ते को हमवार करेंगे, सारे निकले हुए, मैं अभी गिना सकता हूँ, ये दज्जाल वो दज्जाल। शाह अनवर कश्मीरी कब से इंतकाल फरमा गए, उन्होंने अपनी तफसीर में 2-3 का नाम जिक्र किया है कि वो दज्जाल है, जो दज्जाल से पहले निकलने वाला, ये दज्जाल। अब तो सारे निकल गए। मुस्नद अबू याला में है कि 70 यानी 70 दज्जाल निकलेंगे। मुस्नद उमर बिन खत्ताब में कि दज्जाल से पहले 30 बड़े बड़े दज्जाल निकलेंगे। वो दज्जाल अकबर तो बाद में आएगा, इससे पहले अभी हम इस माहौल में चल रहे हैं, ये हालात में चल रहे हैं, इसलिए इन हालात का जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बातें मैं कह रहा हूँ, जरूरत है, और उम्मत में इन बातों के अभी समझने और सुनने का शौक भी है, जज्बा भी है। उम्मत चाहती है कि ऐसी बातें बयान की जाए, और इसको बयान नबी अलैहिस्सलाम ने डराया है वो दज्जाल से, और उसका वाक़या तो जुबान पर आ रहा है, लेकिन कहूँगा तो बहुत वक्त हो जाएगा। जी, अपने अपनी पटरी पर चलते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सवाल किया एक मरतबा, तो एक सहाबी ने कहा, आका मैंने ख्वाब देखा है कि मैं आपकी पेशानी पर सजदा करता हूँ। ये जैसे ख्वाब बयान किया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फौरन लेट गए और लेट कर कहा कि तुम मेरे पेशानी पर सजदा कर लो। कर लिया। फरमाया जैसा देखा था हो गया ना, बस कोई जैसा देखा ऐसा हो गया, अब ख्वाब की कोई दूसरी ताबीर नहीं। आका की यह सुन्नत थी, हल रआ मिनकुम रुकिया, तो जो इमामत कराए तो इसकी भी जिम्मेदारी है कि वो ये जाने, मुक्तदियों के ख्वाबों की ताबीर वो बयान करे। अगर कोई ख्वाब सच्चा हो तो पहले जाने तो सही कि ख्वाब सच्चा है गलत है, कौन से वक्त का, ये भी एक इमाम की